حسن صاحب, پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا ہے, اب کیا ہوگا, کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, پی ٹی آئی والے مجھ سے بہت سیانے ہیں, بہتر ہیں, وہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا, چھن بھی گیا تو پھر کیا ہوگا. زندگی چھینتی رہتی ہے, دیتی رہتی ہے, تو ہوتا وہی ہے وہ جو کہتے ہیں نا جو منظور خدا ہوتا ہے. اچھا, ایک بات بڑی دلچسپ ہے, جب میں نے یہ سنا کل تو میں سوچتا رہا کہ یار یہ بلے کا نشان بڑا دلچسپ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بلہ چھکا لگانے کے بھی کام آتا ہے, ٹھیک ہے, آؤٹ ہونے کے کام بھی آتا ہے. یہ تو وقت وقت کی بات ہے, اسی بلے سے چھکا بھی لگ سکتا ہے, اسی بلے سے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. اور نہ چھکا مستقل ریالٹی ہے زندگی کی, نہ آؤٹ ہونا ریالٹی ہے زندگی کی, ٹھیک ہے. اچھا, میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو گھبرانا نہیں چاہیے, الیکشن کمیشن کو اس بات پہ شرمانا نہیں چاہیے, اور بہت سارے سبسٹیوٹس اگر ہیں آزما کے دیکھے جا سکیں, سپریم کورٹ چلے جائیں, کوئی ادھر ادھر جو کوئی بھی ہوتا ہے, تو بلے کے ہم وزن بہت سے لفظ ہیں, ویژولی تو ڈفرنٹ ہوگا لیکن ہم وزن ہیں. مثلاً بلہ نہیں تو کھلا, پنجابی میں کہتے ہو کھلا دور فٹے منہ, کھلا بھی ہو سکتا ہے بلے کی جگہ. اچھا, چھلا بھی ہو سکتا ہے. ایک 1965 میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جیدار, اس کا ایک گانا بڑا سپر ہٹ ہوا تھا, چھلا میرا کنے کڑیا نی ماں, اس چھلے دیاں تماں پئیاں کابل تے کشمیر, چھلا میرا کنے کڑیا. اچھا, چھلا بھی ہو سکتا ہے. پھر چلا بھی ہو سکتا ہے, وہ ویسے ہی ہمارا ایسا خوبصورت سمبل ہوگا قومی. چلا کیا ہے, عام آدمی پکڑ لو, منہ کھلا, آنکھیں ویران, چہرہ اداس, پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا, ایک چلا سا کھڑا کر لو. اچھا, کوئی للہ پکڑ لو پاگل خانے سے, وہ کھڑا کر لو. اچھا, بلہ نہیں ہو سکتا تو تھلا ہو سکتا ہے, جیسے ملکی خزانے کا جو پانڈا ہے اس کا تھلا کھایا جا چکا ہے. ایک ایسا برتن ہو جس کا تھلا کھایا ہوا ہو, وہ آپ پی ٹی آئی کو دے دیں. اچھا, کلا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, پھر بلہ کی جگہ بلا بھی ہو سکتا ہے. بلا وہ جو دودھ کی رکھوالی بیٹھتا ہے اور دودھ پی جاتا ہے, یعنی خیانت کا, بددیانتی کا اعلیٰ ترین نشان. تمہارا یہ خیر ہے, یہ نشان نشون آتے جاتے رہتے ہیں. تاریخ میں کون سا نشان زندہ رہتا ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اسپارٹیکس سے لے کے وبا زپاٹا تک پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں, ٹیپو سلطان تک, بادیاں ہارنے کے باوجود زندہ ہیں, فاتحین کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. کمال دیکھو, نیپولین بوناپارٹ واز ڈیفیٹڈ. تم بتاؤ, پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ, جس نے وہ جنگ جیتی تھی واٹرلو کی, اس کا نام کیا ہے؟ ایک تاریخ ہے بھائی, یہ کسی اور بھاؤ بکتی ہے اور کسی اور بھاؤ بیچتی ہے. بلہ شلہ چھوڑو, اور مجھے تو ویسے ہی چیڑ ہے بلوں شلوں سے. میرا پاس چلا تو میں کرکٹ ویسے ہی بین کر دوں اس ملک میں. پاکستانیوں کو کسی انٹرٹینمنٹ کا استحقاق نہیں ہے. جس گھر میں فاقے ناچ رہے ہوں, ٹکے ٹوکری, ان نہل خانہ کو ہنسی, انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ زیب نہیں دیتی. آگے چلو. ویری ویل سیڈ. نشان آنے جانے والی چیزیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری طرف حسن صاحب, الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے. سبحان اللہ, واہ, پڑھی ہے آئین کی کتاب. ضیاء الحق کے صدقے جاؤں, زندگی میں ایک سچ بولا ہے, لیکن سبحان اللہ, ملک کی تاریخ 75 سال میں کسی نے اتنا بڑا سچ نہیں بولا کہ یہ آئین کیا ہے, چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتڑا. ضیاء الحق کا یہ سچ کل بھی سچ تھا, اس سے پہلے بھی سچ تھا, آج بھی سچ ہے. اچھا, انٹرا پارٹی الیکشن, پارٹی, یہ بات سنو, پارٹی الیکشن کوئی چیز نہیں, بکواس. ہم ڈھونگی ہیں, ہم بہروپی ہیں, ہم وارداتی ہیں. کیا ہم نہیں جانتے کہ پیپلز پارٹی نام ہے بھٹو کا؟ بھٹو کوئی رہے نہ رہے, نام اسی کا.
نواز شریف نکال دو، کدھر ہے یہ؟ وہ تو خیر ہوتے ہوئے بھی کہیں نہیں رہ گیا. اچھا ممائنس عمران خان، وٹ از پاکستان تحریک انصاف؟ کیا ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ وہ یہ انڈیویجولز کے گرد گھومتا ہے، انٹرا پارٹی. میں کہتا ہوں کہ ویسٹ کے پھینکے ہوئے نوالے، اللہ معاف کرے، وہ جو کرتے ہیں ہم جیسے لوگ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. انٹرا پارٹی کیڑی پارٹی ہو؟ پہلے تو مینو اتوں شروع کرو. نیشنل لیول پہ کیڑے الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن، بلے کا نشان. یہ ہم بڑے چکری قسم کے لوگ ہیں. ہم بہت چبل ہیں. ترجمہ انگریزی کا کرنے چلے، ڈومیسائل کو کا ترجمہ کیا توتن. جاؤ پورے شہر میں پھرو، پڑھے لکھوں سے پوچھو ڈومیسائل کو اردو میں. فضول باتیں. اچھا جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں. دھانس دھاندلی، آر ٹی ایس، ماں کٹائی، چین میں نوٹ، ووٹ، بریانی، قیمے والے نان اور ذات برادری. وہ دور پھٹے منہ، ذاتی مفادات. اچھا کبھی بیلٹ باکس غائب، کبھی کینڈیڈیٹ ہی غائب، ماشاءاللہ، کبھی پورا انتخابی عملہ غائب. یہ اچھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے باقی سارا کچھ مطابق ہے جو آپ یہ رونا لے کے بیٹھ گئے ہو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، وہ پتہ نہیں ان کا نام نذیر تھا، جماعت اسلامی کے کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، شریف آدمی ہوں گے، ابھی ان کو شوقیہ اغوا کر لیا. حالانکہ بیچارے کی اوقات صفر بھی نہیں تھی، لیکن نہیں، شوقیہ ہے، کچھ کاٹتا ہے ان کو اندر سے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے. اچھا مدر آف آل پارلیمنٹس، ڈیموکریسی کی ماں، بیبے، بڑی بیبے، جمہوریت کا جس نے یہ بچہ جنا. میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو آئین لکھا ہوا ہے ہی نہیں، لیکن وہ بندے کے پتر ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں. سو اس لیے چھوڑو یہ آئین شائن، یہ اس کا ذکر نہ کیا کرو. میں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی انسانوں کے عام پاکستانی کے حقوق کا افسانہ پڑھو. وہاں لگتا ہے سلما کمل کا کوئی رومانٹک سا ناول، یا بشرا رحمان کا کوئی ناول، یا حمیدہ جبین ٹائپ، اس طرح کی جو ہماری رائٹرز ہوتی تھیں ایک زمانے میں، رضیہ بٹ. فضول. ہم ڈھونگی قسم کے لوگ ہیں، سوچتے نہیں کہ کر کیا رہے ہیں، کس لفظ کو کس طرح ابیوز کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں فلانا. لیکن نہیں، انتخابات فلانا، ذات برادریوں میں تقسیم ہوئے، تم ذاتی مفادات کی دوڑ ہے، کوئی معیار نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی تمیز نہیں. جمہوریت کا شوق ہے، پالے رکھو. ہمارا کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگلی خبر پہ عوام کا خون پلا کے پال رہے ہو اس جمہوریت کو، جمہور کا خون پلا کے پالا جا رہا ہے. پالو. میں دیکھتا ہوں پہلے اس نے کیا کیا جو آئندہ کرے گی. چلو صحیح، آگے چلتے ہیں صاحب. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے تحریری فیصلے میں اضافی نوٹ لکھتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے تحریر کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی ایسے الزامات میں قید نہیں جو معاشرے کے لیے خطرہ ہو. وزیر اعظم کو پھانسی تک دے دی گئی، کسی آمر نے ایک دن بھی قید نہیں کاٹی. سبحان اللہ. جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں، جیسا منفرد ان کا نام ہے ویسے ہی یہ منفرد آدمی بھی ہیں. مجھے عدلیہ سے، باقی جو پاکستانیوں کو رونا ہے، گلے ہیں، پھانسی دے دی فلانا، اس کے علاوہ مجھے ایک گلہ اور ہے اپنی عدلیہ سے. انہوں نے ہمارے دو خوبصورت لوگ، میڈیا کے دو خوبصورت لوگ چھینے. ایک زمانے میں اطہر من اللہ صاحب آیا کرتے تھے تو خوبصورت گفتگو کرتے تھے. ایک جسٹس بابر ستار ہیں، وہ ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اطہر من اللہ صاحب اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے فون پہ ہی بات ہوئی ہے ایک بار ان لوگوں سے، میں نہیں جانتا. لیکن یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے میڈیا میں، بڑے بیلنس، بڑے میچور، پڑھے لکھے. باقی تو پھر دانشوری کی دکانیں ہیں، دہ جماعتاں پاس، ڈائریکٹ دانشور ہیں. تو بس عدلیہ سے یہی ایک شکایت ہے کہ ہمارے میڈیا کے دو خوبصورت بندے چھین لیے. بہرحال چلو خیر، بات اچھی ہے. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے درمیان یہ ملک جھول رہا ہے، جھولتا رہے گا.
دعا کریں جھولا قائم رہے. مغل اعظم ایک فلم تھی دلیپ کمار صاحب کی, وہ یاد آتی ہے, جس میں اکبر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون, ہاں انارکلی کو اکبر اعظم کہتا ہے کہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. پاکستانی عوام انارکلی ہے. سبحان اللہ. کوئی اس کو ان کو جینے نہیں دے گا, کچھ ان کو مرنے نہیں دیں گے. اور یہ زندگی اور موت کے درمیان جیسے پینڈلم ہوتا ہے نا کلاک کا. چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب, بعض تجزیہ کاروں کے مطابق نون لیگ فیلڈ میں نہیں نکلی, دیگر چیزوں پر تکیہ کر رہی ہے. فیلڈ میں نہ نکلنا تو سمجھ آ رہا ہے, دوسری چیزوں پر تکیہ کرنا کی سمجھ نہیں آ رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر وہ آپ کو جو آپ نے کہا ہے کہ فیلڈ میں نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. فیلڈ ہے ہی نہیں تو نکلنا کہاں ہے. وہ جب کھڈ میں سے, بل میں سے, کہتے ہیں نا وہ سانپ بل میں گھس گیا یا کھڈ میں بڑھ گیا فلانا, وہ کھڈ میں سے نکلتے ہیں, ٹھاپ پڑتی ہے باہر سے, عوامی ٹھاپ, پھر اندر بھاگ جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جلال پور, جٹاں, گجرات وغیرہ کی کہ میں نکلے تھے نا یہ بلوں سے باہر, تو پھر کیا ہوا, سارے کبوتر غبارے دھرے کے دھرے رہ گئے. اچھا, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو فیلڈ کی عادت ہی نہیں ہے. یہ امپائر کھڑے کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں. حامد میر کا وہ کلپ وائرل ہے آج کل, جس میں اس نے پوری کہانی سنا دی ہے کہ یہ اپنے کرکٹ او عمران کو کہتے ہیں کھلنڈرا. او بھائی تو تے کھلنڈرا, خود بڑا بڑا سی لیکن بری طرح ناکام. اس نے ورلڈ کپ جیتا, تم بیچارے انڈر 19 بھی نہیں کھیل سکے کبھی. تو کبھی اچھا یہ حامد میر کے پروگرام میں وہ کہتا ہے کہ بھئی کو نو بال دے دیتا تھا کوئی ایک, کبھی چیف سیکرٹری کو ساتھ رکھتا تھا یہ امپائرز کے طور پہ, کبھی ڈی آئی جی ہوتا تھا. وہ کلپ سن لیں یار, مجھے تو کرکٹ کی سمجھ بھی نہیں ہے لیکن آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. مجھے جب کسی نے بتایا تو میں نے کہا دکھاؤ مجھے. اس سے بندے کے کیریکٹر کا پتہ لگتا ہے. پوری زندگی ڈیسپریٹلی کوشش کی کرکٹ کھیلنے کی. پتہ نہیں ریلوے میں بھی کوئی بھرتی بڑے نچلے گریڈ میں ہو گئے تھے کہ اس کے تھرو ٹیم میں گھسے ہیں, پتہ نہیں, مت چھوڑو. ٹھیک ہے, اس لیے یہ فیلڈ میں نہیں نکل رہا ہے یہ وہ. حسن صاحب, نون لیگ کے لیے بے تحاشا قربانیاں دینے والے سرکردہ رہنما مخدوم جاوید ہاشمی نے ایک سوشل میڈیا انٹرویو میں دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی عوام میں بہت مقبول ہو چکی ہے, ہم بحیثیت قوم ایکسپوز ہو رہے ہیں, میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس نے جو اصلی جملہ بولا ہے وہ آپ بھول گئے. اس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی عوام کی ضد بن چکی ہے, یا پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے وہ عوام کی ضد بن چکا. یہ جملہ 100 جملوں پہ بھاری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے کوٹ نہیں کر رہے. اچھا, جاوید ہاشمی کون ہے؟ میں اس کی بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا پرانا تعلق ہے یونیورسٹی کے زمانے کا, وہ بس چھوڑو اب, لیکن وہ تعلق بڑا خوبصورت ہے ہمارا. یہ جب معافی تلافی منتیں تڑلے کر آ کے سفارشیں ڈروا کے جب جدہ بھاگ گئے تھے تو کون تھا؟ جاوید تھا, جاوید ہاشمی تھا جو ڈٹا رہا. میں اس کو جیل ملنے جایا کرتا تھا, حالانکہ مجھے اس کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے, لیکن دلیر آدمی ہے, ڈٹے رہنے والا آدمی ہے, عقل میں کمی ہے, سکم ہے, چھوڑ کے گیا پھر اب ساتھ کھڑا ہے. یہ اسی طرح کا پاگل ہی کر سکتا ہے نا. ہم چونکہ بہت سیانے ہیں اس لیے ہمیں اس پاگل پن کی سمجھ بھی نہیں آتی. بھریا میلہ چھوڑ گیا تھا, آج اس کو پھر مروڑ اٹھ رہے ہیں. یہ اس کا ٹائپ ہے. اس نے جتنی دلیری سے یہاں وہ جیل کاٹی ہے, پتہ ہے, میں جاتا تھا اس کو ملنے جاتا تھا, تو بات جو اس نے کی ہے وہ 100% درست ہے. اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. اور اندازہ لگاؤ کتنے منتقم لوگ ہیں. وہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے گیا, واپس آیا, اس کے بعد انہوں نے اس کو اون نہیں کیا. لیکن بہرحال جو وہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے. وہ آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں, جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے وہ بھی جانتے ہیں. تو اس میں کون سی عقل والی بات کون سی ہے؟ وہ ضد بن چکا ہے لوگوں کی بس.